بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے کیسز میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہا تو ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر تشویشناک ہے۔ گزشتہ 15 دن میں وینٹیلیٹرز پر کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ دوسری لہر کے باعث مختلف ممالک میں لاک ڈاؤن ہے۔ پی ڈی ایم جان بوجھ کر جلسے کر کے عوام کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں B-52 بمبار طیارے تعینات کر دیے۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ روز ہفتے کو مشرق وسطی میں B-52 بمبار طیارے تعینات کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کمان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد دشمن پر روک لگانا اور علاقے میں امریکہ کے شراکت داروں اور حلیفوں کو مطمئن کرنا ہے۔ مزید یہ کہ اس مشن سے طیاروں کے عملے کو خطے کی فضائی حدود اور کنٹرولنگ کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی۔ یہ اقدام ان میڈیا رپورٹوں کی گردش میں آنے کے چند روز بعد سامنے آیا جن میں کہا گیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی سے متعلق اپنے سینئر معاونین کے ساتھ اجلاس میں ایران پر حملے کے آپشنز طلب کیے تھے۔ ترکی اور سعودی عرب تنازعات ختم کرتے ہوئے معاہدہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے فون پر بات کی اور آپسی تنازعات ختم کرتے ہوئے التوا کا شکار معاہدے اثر نو تشکیل دینے کے رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ فون کال G20 کی سمٹ کے دوران کی گئی جس کی میزبانی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ دونوں مملکت کے سربراہان نے G20 سمٹ کے موضوع پر اظہار خیال کرنے کے بعد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور آپسی تعلق کی بہتری کے موضوع پر گفتگو کی۔ طیب اردوان اور شاہ سلمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ڈائیلاگ کے سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جتنے بھی تنازعات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون مسلمانوں کے لیے مزید سخت قوانین متعارف کروانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر نے فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ فرانسیسی صدر کا موقف ہے کہ ریپبلکن ویلیوز کا مقصد مسلمانوں کو انتہا پسندی سے روکنا ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ 15 دن میں وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر لاہ عمل ترتیب دے۔ فرانس میں مساجد میں امام کو حکومت کی مرضی سے لگایا اور ہٹایا جا سکے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ شمیم اختر انتقال کر گئیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ محترمہ بیگم شمیم اختر 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ شریف فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی نماز جنازہ لندن میں ہی ادا کیے جانے کا امکان ہے جبکہ تدفین جاتی عمرہ کے قبرستان میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا 90 برس کی عمر میں لندن میں انتقال ہوا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی تیار کردہ کورونا ویکسین غریب ممالک کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وبا پر قابو پایا جا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والی G20 سربراہ کانفرنس کے دوران مذکورہ اعلان کیا اور کہا کہ پوری دنیا اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور یہ انسانوں کو درپیش سنگین مسئلہ ہے۔ ایران میں کورونا وائرس کی تیسری لہر، سخت پابندیوں کا انفاذ۔ ایران میں کورونا وائرس کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے سخت پابندیوں کا نفاذ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران کورونا وائرس کی وبا کی تیسری لہر کے زور پر ہے۔
وبا کے تحفظ کے لیے ایرانی وزارت صحت نے اہم اقدامات شروع کر دیے۔ شہروں اور قصبوں کے درمیان غیر ضروری سفر کرنے اور کاروبار پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نائب وزیر صحت نے عوام کو تنبیہ کی ہے کہ خاندانی اجتماعات کورونا پھیلانے کی بنیادی وجہ ہے۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے 10% لوگ 80% افراد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نئی دہلی، کورونا وائرس کیسز اموات میں ریکارڈ اضافہ۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی شدت میں اضافہ سامنے آیا ہے۔ نئی دہلی میں ایک ہی دن میں کورونا کیسز اور اموات میں ریکارڈ اضافہ سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش، گجرات اور راجستھان کے متعدد اضلاع میں رات کے دورانیے میں کرفیو نافذ ہے، جبکہ مدھیہ پردیش میں حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 31 دسمبر تک اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی میں 24 گھنٹوں میں سامنے آنے والے کیسز اور اموات کا نیا ریکارڈ بن گیا، جس کے مطابق نئی دہلی میں پہلی مرتبہ ایک دن میں 5880 کیسز اور 1011 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ سعودی وزارت سرمایہ کاری خالد الفلاح کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آئندہ سال 2021 میں اکنامک زون قائم کرے گا۔ مملکت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر سرمایہ کاری نے بتایا کہ گزشتہ سال 2019 کے مقابلے میں رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 6% تک اضافہ دیکھا گیا، جو اقتصادی شعبے کے لیے خوش آئند امر ہے۔ جبکہ خالد الفلاح کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آئندہ سال کے دوران اکنامک زون قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں اب سعودی ویژن تیل پر انحصار ختم کرتے ہوئے اقتصادی وسائل میں آگے بڑھ رہا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر، پی آئی اے کا بڑا اقدام۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قومی ایئر لائن پی آئی اے انتظامیہ نے ملازمین کے لیے نئی سہولیات متعارف کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق عالمی وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر پی آئی اے نے حاضری کا لچکدار نظام متعارف کروا دیا۔ چیف ہیومن ریسورس نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ نئے نظام کے تحت پی آئی اے ملازمین صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک دفتر آ سکیں گے۔ صبح 8 بجے حاضری لگوانے والوں کی چھٹی 4:30 بجے ہوگی، جبکہ 9:30 بجے حاضری لگوانے والے ملازمین شام 6 بجے گھر جا سکیں گے۔ پاکستان میں کورونا کے علاج کی دوا کی تیاری اہم مرحلے میں داخل۔ ڈاؤ یونیورسٹی میں کورونا کے علاج کی دوا کی تیاری اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ٹرائل کے دوران آئی سی یو میں انتہائی بیمار مریضوں کی ریکوری 60%، جبکہ شدید بیمار افراد کی ریکوری 100% رہی۔ تفصیلات کے مطابق ڈاؤ یونیورسٹی میں کورونا کے علاج کی دوا کی تیاری اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کورونا میں جان بچانے والی دوا کے کامیاب کلینکل ٹرائل جاری ہیں۔ سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے بھارت نے سیل بنا لیا۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے، جس کے ثبوت ڈوزیر کے صورت میں گزشتہ دنوں پیش کیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شاہ محمود قریشی نے پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے حوالے سے اہم بیان جاری کر دیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ پریس کانفرنس میں ڈوزیر پیش کیا اور واضح کیا تھا کہ بھارت کیسے پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ڈوزیر میں ظاہر خدشات اقوام متحدہ OIC میں تمام عالمی فورمز پر اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن سمیت خطے کے استحکام کی کوشش میں مصروف ہے۔ سعودی حکومت نے زیارت، حج اور ٹرانزٹ ویزوں کے اجراء کے حوالے سے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا، جس میں مزید ترامیم کی گئی ہیں۔ ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹرانزٹ ویزے کی شکل نمبر 3 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے بعد فضائی، زمینی یا بری راستوں سے آنے والوں کو 48 گھنٹے کا ٹرانزٹ ویزا متعارف کروایا گیا ہے۔ نئی ہونے والی ترمیم کے مطابق خواہش مند افراد کو 48 گھنٹے کے لیے ٹرانزٹ ویزا فیس 100 ریال ادا کرنا ہوگی اور یہ ویزا مقرر مدت کے لیے ہی موثر ہوگا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔
पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक फायरिंग के दौरान 27 साला सिपाही सद्दाम शहीद और 2 जवान जख्मी भी हुए। ख्याल रहे कि इससे कबल 20 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करते हुए 2 मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। अवाम कठपुतलियों से जरूर हिसाब लेंगे, जनवरी आखिरी महीना है, इन सबको घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ बड़ा बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अवाम फैसला करेंगे कि मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगा। जब तक मुल्क में एक कानून नहीं होगा, करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। मुल्क में तारीखी महंगाई और गुर्बत है। गिलगित बल्तिस्तान से आवाज उठ रही है कि वोट पर डाका नामंजूर। अवाम इन कठपुतलियों से जरूर हिसाब लेंगे। जनवरी इनका आखिरी महीना है, इन सबको घर जाना होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।